در نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا کہ مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا جو غم زدوں کو گلے لگا لے بروں کو دامن میں جو چھپا لے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر الانام ایسا مدینے والے کہے مقامی وہ ان کے در پہ قیام ایسا عام نام نہیں لیا میں نے کہ آپ اتنے بالکل گمسم ہو کے بیٹھ جائیں. ایک نام سے ہی کیفیت بدل جاتی ہے. میں دوبارہ پھر پڑھتا ہوں اور دکھائیے گا کہ آپ نے کیا سنا ہے. بلال سبحان اللہ تجھ پہ نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا. سبحان اللہ. ہمارے آقا کا انتقال ہوا مدینہ میں تو پہلی اذان جو بلال نے پڑھی ظہر کی اذان تھی. اور جب بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو بلال کی ہچکی بن گئی. اذان پورا کرنا مشکل ہو گیا چونکہ پہلے جب یہ کلمہ پڑھتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا. لیکن آج وہ منظر آنکھوں کے سامنے. تو بلال واپس تشریف لائے اور کہا کہ مدینہ والو آج کے بعد بلال اذان نہیں پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت کرنا بلال جیسے عاشق صادق کے لیے آسان نہیں تھا. یہاں سے ہجرت کی اور دمشق منتقل ہو گئے. ایک عرصہ درمیان میں سے گزر گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال یہ کیسی بے وفائی ہے, تم تو کبھی ملنے بھی نہیں آتے. تو بلال بھاگم بھاگ حاضر ہوئے. اقبال نے کہا تھا وہ آستان نہ چھوٹا تجھ سے ایک دم کے لیے, کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں. خواجہ غلام فرید کی دھرتی کے قریب رہنے والے عشق میں عشق کی مٹی میں گندے ہوئے لوگوں, اب اگلے دو شعر سنیے گا. اقبال کیا کہتا ہے. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. کیا خوبصورت اشعار ہیں حضرت بلال کے. تو بلال حاضر ہوئے مدینہ میں اور آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر گر گئے. ہوش و حواس گم. کچھ دیر گزری تو اہل مدینہ حاضر ہوئے. مدینہ والے آئے سارے کہ بلال آج بڑے عرصے بعد آئے ہو, ہمیں ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے والی اذان تو سنا دیجیے. تو بلال نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ میں اذان بولو نہیں دوں. لوگوں نے کہا سفارشی ڈھونڈو جن کی بات کو بلال ٹال نہ سکے. چنانچہ نگاہیں اٹھی دو شہزادوں کی طرف. سبحان اللہ ماشاءاللہ. تھوڑا سا آہستہ کہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور کہیں آہستہ سے سبحان اللہ. ایک کو حسن کہتے ہیں اور ایک کو حسین.
ان دونوں نے آ کے عرض کیا کہ چچا جان آپ بڑے عرصے بعد تشریف لائے ہیں، ہماری بھی درخواست ہے، اہل مدینہ بھی آپ سے کہہ رہے ہیں، تو آج ذرا اذان سنا دیجیے۔ تو اب بلال کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی، تو بلال نے پھر اذان پڑھی، اور جب مدینہ میں اذان کی آواز گونجی تو شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یا تو لوگ مدینہ میں اس دن روئے جس دن اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، یا یہ دن تھا پورا مدینہ بلال کی آواز سے لرز رہا تھا۔ کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا نوجوان، کیا مرد، کیا بیمار اور کیا تندرست، سب مسجد نبوی کے دائیں بائیں جمع تھے کہ مؤذن رسول تو آ گئے ہیں، شاید کہیں سے رسول بھی آ جائے۔ اللہ کے نبی کا زمانہ یاد آیا لوگوں کو، اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے شاعر نے، لیکن مزہ تب آئے گا جب دوسرا مصرع میرے ساتھ مل کر پورا مجمع پڑے گا۔ بلال تجھ پہ نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو، اور بلند آواز سے نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو۔ اور آخری شعر، نماز اقصی میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسی۔